روزے کی نیت کیسے کریں؟ روزے کی نیت کیسے کی جاتی ہے؟ اگر سحری میں آنکھ نہ کھلے تو روزے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، روزے کی نیت بس دل میں کی جاتی ہے. رمضان میں تو سب کی نیت ہوتی ہے. جو سحری کر رہا ہے تو اس لیے کر رہا ہے نا کہ روزہ رکھے گا، تو اتنی نیت کافی ہے. یہ جو مشہور دعا ہے وہ بھی صومی غد نویت من شہر رمضان، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو بس دل میں نیت کافی ہے. تو البتہ جو قضا روزہ ہے نا، قضا روزہ رمضان کا، جب آپ قضا روزہ کریں تو پھر نیت صبح صادق سے پہلے پہلے ضروری ہے. اور اگر قضا روزہ نہیں رکھ رہے، نفلی روزہ رکھ رہے ہیں یا رمضان کا روزہ رکھ رہے ہیں رمضان کے اندر، تو پھر نصف النہار سے پہلے بھی نیت کافی ہے. نصف النہار کا مطلب یہ ہوتا ہے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک جتنے گھنٹے بنتے ہیں نا، تو آدھا ٹائم گزرنے سے پہلے پہلے. جیسے روزہ اگر 14 گھنٹے کا روزہ ہے تو صبح صادق سے لے کے 7 گھنٹے گزرنے سے پہلے پہلے تک آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں. تو اگر کسی کی سحری میں آنکھ نہ کھلے اور رمضان میں، تو جیسے ہی آنکھ کھلے بس وہ اسی وقت نیت کر لے، کیونکہ رمضان کا روزہ چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، وہ نہیں چھوڑ سکتے. اگر سحری میں آنکھ نہ کھلے تو بھی نہیں چھوڑ سکتے. بعض لوگ کم ہمت ہی کرتے ہیں کہ جی سحری میں آنکھ نہیں کھلی، دن بہت لمبا ہے، رات کو کھانا بھی تسلی سے نہیں کھایا تھا تو اب روزہ چھوڑ دیں. نہ 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 نہ، آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. روزہ آپ کو رکھنا پڑے گا، چاہے افطاری میں ڈٹ کے کھایا ہو یا نہ کھایا ہو، رات کو ڈنر کرنا یاد رہا ہو یا بھول گئے ہو، صبح سحری میں آنکھ کھلی ہو یا نہ کھلی ہو، رمضان کا روزہ آپ نہیں چھوڑ سکتے سوائے اس کے کہ آپ سفر میں ہو یا آپ بیمار ہوں. اس کے علاوہ آپ کے لیے اجازت نہیں ہے. سحری اور افطاری اذان سے کریں یا وقت سے؟ سحری اور افطاری کا تعلق اذان سے ہے یا وقت دیکھ کر سحر و افطار کرنا چاہیے؟ وقت سے اس کا تعلق ہے، اذان سے نہیں ہے. اذانیں بعض دفعہ غلط ہو جاتی ہیں، تو اس لیے اگر کسی نے اذان سن کے روزہ افطار کر لیا اور بعد میں دیکھا کہ ٹائم ابھی داخل نہیں ہوا تھا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اس کو قضا کرنی پڑے گی. اور اگر پتا تھا اس کو کہ روزے کا ٹائم ابھی شروع نہیں ہوا، سورج مکمل غروب نہیں ہوا ہے، پھر بھی اس نے اذان سن کے روزہ توڑ دیا، تو پھر کفارہ بھی لازم ہوگا اس کے اوپر. تو اس لیے اذان کے بجائے نا جو سحر افطار کے جو ٹائم کے جو جدول ملتے ہیں، نقشے ملتے ہیں، ان کو دیکھا کریں اور اس سے بھی احتیاطاً 2 منٹ بعد روزہ کھولیں. یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جلدی افطار کا ہمیں حکم ہے، تو بالکل ایسا ہی ہے، لیکن جلدی کا مطلب یقین تو ہو کہ سورج غروب ہو گیا ہے. تو یہ جو نقشے ہمیں ملتے ہیں جن میں سورج غروب ہونے کا ٹائم لکھا ہوتا ہے، یہ احتیاطی ٹائم ہوتا ہے، یقینی نہیں ہوتا، یعنی 100% اس پہ یقین نہیں ہوتا. لہذا اس میں کم از کم 2 منٹ کی احتیاط لازمی کیا کریں. میرا یہ معمول ہے ہمیشہ سے کہ اگر سورج غروب ہونے کا ٹائم 6:30 لکھا ہوا ہے تو میں 6:32 پہ افطار کرتا ہوں. تو سحری میں بھی بہتر ہے کہ 1 منٹ پہلے بند کر لیں. تو اس لیے اس میں احتیاط کے پہلو کو پر عمل کرنا چاہیے. ہاں، اگر آپ نے کئی بار تجربے کے بعد دیکھ لیا کہ ہماری مسجد کی اذان صحیح ٹائم پہ ہوتی ہے، جو غروب آفتاب کا ٹائم لکھا ہے اس سے 2 منٹ بعد ہوتی ہے، تو پھر آپ اذان پہ افطار کر لیں. میں جہاں رہتا ہوں یہاں ہم نے مؤذن کو پابند بنایا ہوا ہے کہ بھائی جو غروب آفتاب کا ٹائم ہے، جو ایگزیکٹ ٹائم ہے نا، اس سے 2 منٹ کے بعد آپ نے اذان دینی ہے. تو وہ دیتے ہیں اس طرح، پھر ہمیں اطمینان ہوتا ہے کہ اذان صحیح ٹائم پہ ہو رہی ہے، تو پھر آپ اذان پہ افطار کر سکتے ہیں. سارا دن محنت کی ہے تو 1-2 منٹ میں کیا جلد بازی کر کے کیا کر لیں گے بھائی؟ کیوں اپنے روزے کو مشکوک بناتے ہیں؟ قضا روزوں سے پہلے شوال کے روزے رکھنا. رمضان کے روزے اگر باقی ہوں تو ان کی قضا سے پہلے شوال کے روزے رکھ سکتے ہیں. رضوان صاحب کویت سے. جی ہاں، رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ یقین ہو کہ قضا بھی جلدی سے مکمل کر لوں گا. شوال کے روزوں میں قضا روزوں کی نیت کرنا. رمضان کے روزوں کی قضا شوال کے 6 روزوں یا ذی الحجہ کے 9 روزوں میں پوری کر سکتے ہیں. سیدہ فاطمہ کراچی سے. نہیں کر سکتے. رمضان کے روزوں کی قضا رمضان کے روزوں ہی کی نیت سے ہوگی، اس میں شوال کے 6 روزے یا ذی الحجہ کے 9 روزے نہیں آ سکتے اس میں. منت کے روزوں میں قضا روزوں کی نیت کرنا. کیا منت کے روزے میں رمضان کے قضا روزے کی نیت کر سکتے ہیں؟ حمنا خان. جی نہیں کر سکتے. منت کے روزے بالکل الگ ہوں گے، رمضان کے قضا روزے بالکل الگ ہوں گے. عید کے بعد صدقہ فطر ادا ہو جائے گا. عید تک کوئی مستحق تلاش کرنے کے باوجود نہ ملے تو عید کے بعد ادا کرنے سے صدقہ فطر ادا ہو جائے گا. تنوین خان انڈیا سے. جی ادا ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. بہتر تو یہ کہ اس سے پہلے دے. مرحوم کی طرف سے روزے رکھنا. کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمے روزے باقی ہوں تو کیا اس کے وارث کی طرف سے روزے رکھ سکتے ہیں؟ شمس الحق دبئی سے. اس بارے میں دلائل متعارض ہیں. راجح بات یہی ہے ہماری نظر میں کہ نہیں رکھ سکتے روزے. ہاں، اس نے روزہ رکھنے کی، روزے کے فدیے کی وصیت کی ہو، میت نے اگر وصیت کی ہو تو پھر 1/3 مال میں سے اس وصیت کو پورا کیا جائے گا، اور اگر وصیت نہیں کی تو پھر فدیہ بھی نہیں دیا جائے. یہ فدیہ دینا بھی لازم نہیں ہے. ساری زندگی کے روزوں کا کفارہ کیا ہے؟ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمے ساری زندگی کی نمازیں اور روزے ہوں تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟
کیا اس صورت کے لیے کوئی ہیلا وغیرہ ہے؟ زینت علی: کوئی ہیلا نہیں ہے، بس توبہ استغفار کریں. اگر اس نے وصیت کی تھی فدیے کی تو وصیت پوری کر دی جائے، اگر وصیت بھی نہیں کی تھی بس توبہ استغفار کیا جائے اس کے لیے. روزے کے فدیے کی رقم کہاں خرچ کی جائے؟ مرحوم والدین کے روزے یا نماز کے فدیے کی رقم کن مصارف میں خرچ کی جا سکتی ہے؟ تعمیر مسجد یا مدرسہ میں، یا کسی غریب سگے یا دور کے رشتہ دار کو دی جا سکتی ہے؟ شوکی صاحب کراچی سے. جناب فدیے کی رقم کا مستحق وہی ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے. اس میں مالک بنانا ضروری ہے غریب کو، تو قریبی رشتہ دار کو بھی دے سکتے ہیں، کوئی بھی غریب مسکین ہو اس کو دے سکتے ہیں، مدرسوں میں بھی دے سکتے ہیں، بشرطے کہ مدرسے کی انتظامیہ پر اطمینان ہو کہ یہ زکوٰۃ کے مستحقین میں یہ رقم خرچ کرے گی. تو جہاں زکوٰۃ خرچ ہو سکتی ہے وہاں روزے اور نماز کے فدیے کی رقم خرچ ہو سکتی ہے. اچھا بھائی، 8 سال کے سجدہ تلاوت کی قضا کا طریقہ. اگر کسی شخص نے پچھلے 8 سالوں سے اب تک لا علمی کی وجہ سے سجدہ تلاوت ادا نہ کیا ہو تو کیا حکم ہوگا؟ عرفان صاحب دبئی سے. ادا کر لے، اندازہ لگا لے کہ کتنے سجدے ہوں گے میرے ذمہ. بہت زیادہ 1000 ہوں گے، 2000 ہوں گے، تو روزانہ 4 5 6 7 8 10 سجدے کر لے، انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں پورے ہو جائیں گے. تو کوئی بہت زیادہ ٹائم تو نہیں لگتا سجدہ کرنے میں. اور ثواب کتنا ہے سجدہ کرنے کا؟ حدیث میں آتا ہے جو ایک سجدہ کرتا ہے اللہ اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور ایک گناہ اللہ اس کا معاف کرتا ہے.